للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ذات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک آپ یہاں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی ذات دارین کی سعادتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ میں بس مختصر سی گفتگو اور یہ بیان نہیں بلکہ سادی سادی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، سبحان سبحان۔ اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ ماشاء سبحان اللہ۔ آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں۔ اپنی پہچان جب تک حاصل نہیں ہوگی تو مالک کی پہچان حاصل نہیں ہوتی۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چند سطریں اسی بارے میں کہیں کہ تو عام سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے۔ اپنی حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہو، اپنی حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہو، پر رحمان کی پکڑ سے باہر بھی نہیں ہو، پر رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا اپنے دل میں، دنیا نہ بسا اپنے دل میں، کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند واقعات خائی صاحب کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان کے فرمودات پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ جس کا تعارف قاری صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت قطب صاحب اس مقام کے بزرگ تھے کہ سلطان التمش دہلی کا بادشاہ جو تھا وہ بھی آپ کا گرویدہ اور مرید تھا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ جب آپ پہلے دن مدرسہ میں گئے اور استاد جی نے الف با پڑھانا چاہا تو آپ نے انہیں 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ اس بچے نے تو ابھی الف با کی پٹی نہیں پڑھی اور اس نے زبانی 15 سپارے کیسے سنا دیے۔ تو جب استاد جی نے استفسار کیا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ 15 سپاروں کی حافظہ تھی، اور مجھے 15 سپارے سن سن کے یاد ہو گئے ہیں۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے تھوڑا آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ حضرت شیخ فرید بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں دہلی کا بادشاہ سلطان التمش بھی مرید ہے۔ تو جب اس نے یہ چاہا کہ میں بیعت ہونے کے بعد بادشاہ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بادشاہ چھوڑ دو گے تو اس جگہ پہ کوئی ظالم بادشاہ آ جائے گا، تم اپنی بادشاہت بھی کرتے رہو اور ہم سے تربیت بھی لیتے رہو۔ ہمارے جو سلسلہ چشتی ہے اس میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔
اور آپ کی یہ بات بڑی حیران کن ہے جو آپ میں بتانے لگا ہوں کہ حضرت شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بزرگ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بادشاہی سے ہٹا کر اپنے ولایت کے بادشاہوں میں شمار کر دیا. اور آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی کہ حضرت شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ ایک رات اپنے گھر میں اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں اور آدھی رات گزر چکی ہے، چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی تو بڑے حیران ہوئے کہ اس آدھی رات کو شاہی محل کے چھت پہ کون چل رہا ہے، کس نے جرأت کی ہے اور اپنی موت کو دعوت دی ہے. لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مخلوق ہے. تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ اس آدھی رات کے وقت کون ایسا آدمی ہے جو گستاخ ہے کہ جو چھت پہ چل رہا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں شتربان ہوں، میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ عجیب آدمی ہے کہ چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مخلوق نے جواب دیا کہ اگر چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتے تو ان نرم بستروں پہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملتا، ان نرم بستروں پہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملتا. تو وہ جو آواز تھی جو اوپر سے آ رہی تھی وہ عام آواز نہیں تھی. وہ آواز کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے دل پہ اس بات نے اثر کیا اور صبح جب اٹھے تو اپنے شاہی وزیروں مشیروں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ نکلنے لگا ہوں. اور انہوں نے شاہی لباس اتار دیا، فقیرانہ لباس پہنا، جنگل کی راہ لی، دریا کے کنارے اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے. کافی وقت اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں ولایت سے سرفراز فرمایا، بڑا بلند مقام عطا کیا. ہمارے جو سلسلہ چشتیہ کی جو شجرہ شریف ہے اس میں جہاں پہ آپ کا نام آتا ہے وہ بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے. حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اوپر کے جو شجرہ شریف ہے وہاں پہ آپ کا نام آتا ہے. تو بہت بڑی درجے کے بزرگ تھے. تو ایک دن وہ شاہی وزیر اور مشیر تلاش کرتے کرتے جنگل میں آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، لیکن حالت عجیب ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بڑی سادی سی بوسیدہ سا آپ کا بستر ہے اور ہاتھ میں سوئی ہے اور پرانی سی گودڑی جو ہے وہ سی رہے ہیں. تو جب وہ شاہی وزیروں اور مشیروں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس سادگی میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیا طاقتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، کس مقام پہ یہ فائز ہیں. تو وہ شاہی وزیر اور مشیر کہنے لگے کہ شاہ ابراہیم کیا وہ وقت اچھا نہ تھا کہ جب آپ کے ایک آبرو کے اشارے سے دنیا چلتی تھی، آپ کا اتنا بڑا جاہ و جلال تھا اور اتنے زرق و برق آپ کے غلام تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے بچھونا نہیں، اوڑھنے کے لیے لباس نہیں، اور آپ کی حالت کیا بنی ہوئی ہے. تو آپ جلال میں آئے اور آپ نے اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو دنیاوی طاقت ہے اس کی کتنی طاقت ہے اور روحانی طاقت کس مقام پہ ہے. تو آپ نے شاہی وزیروں و مشیروں کو کہا کہ وہ میری جو سوئی دریا میں گر گئی ہے وہ تلاش کر دیں. تو شاہی وزیر اور مشیر کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دریا کتنا گہرا ہے اور دریا کی کتنی گہرائی ہے اور سوئی کتنی باریک ہے، سوئی کو کون تلاش کر سکتا ہے، یہ تو ملنا ہی ناممکن ہے. تو حضرت شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی تلاش کر دو. تو دریا کی سطح پہ بہت ساری مچھلیاں برآمد ہوئیں، سامنے آ گئیں، ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں ہیں. تو شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی حاجت نہیں، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے. تو وہ شاہی وزیر اور مشیر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مچھلی نے پانی میں غوطہ لگایا، کچھ دیر کے بعد وہ مچھلی سطح آب پہ آ گئی اور اس کے منہ میں وہ شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ رحمۃ اللہ کی سوئی ہے. تیرتے تیرتے شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے قریب آتی ہے اور آپ اس کے منہ سے سوئی لے لیتے ہیں اور ان کی طرف مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے. یہاں پہ ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی اس واقعے میں کہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کی پہچان صرف لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو باقی مخلوق ہے اس کو بھی حاصل ہوتی ہے. اب میں ایک واقعہ حضرت خواجہ احمد مہری رحمۃ اللہ علیہ کا
آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں سبحان سبحان کہ حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، جنہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے فیض نصیب ہوا اور آپ کی دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی، اور وہ فیض جو آپ کو توسہ شریف سے ملا تھا وہ میرا شریف کی سنگلاخ پہاڑیوں میں تقسیم کیا، اور وہاں پہ جو جنگل تھا اس کو منگل میں تبدیل کر دیا۔ تو آپ کا ایک شعر مبارک ہے جو آپ کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ اس شعر میں، فارسی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حب حق حب محبوبان حق، یہ آپ کا شعر ہے کہ حب حق حب محبوبان حق، در دل احمد بود ہر دم سبق۔ اللہ اللہ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، حب حق اللہ تعالیٰ کی محبت، حب محبوبان حق جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کی محبت۔ سبحان اللہ سبحان دوسرے مصرے میں آپ فرماتے ہیں، در دل احمد بود ہر دم سبق۔ ہائے 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 سبحان چونکہ سبحان قاری غلام چشتی صاحب نے پیر میر شاہ صاحب اور خواجہ صاحب کی سنگت اور آپس میں جو تعلق ہے اس کا ذکر کیا، تو مجھے بڑا ایک عظیم واقعہ ذہن میں آ گیا جو آپ کے پیش نظر کرنے لگا ہوں کہ حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے پورا زندگی یہ معمول رہا کہ آپ نے انگریزوں کو منہ نہیں لگایا اور کبھی بھی آپ کی نظر انگریزوں پہ نہیں پڑی۔ لیکن اس واقعے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے کہ جو ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، تو وہ دعا کے لیے پیر میل شاہ صاحب کے پاس بھی آتا تھا اور مہرشی بھی جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور گواہوں میں اس نے خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر میل شاہ صاحب کا نام لکھوا دیا۔ تو جب آپ کی طرف دونوں ہستیوں کی طرف سمن آئے اور حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب پنڈی کی کچہری میں پہنچے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے خواجہ صاحب کو فرمایا کہ لالو آج تو پھر انگریزوں کے سامنے جانا پڑے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بلاوا ہوتا ہے تو اندر پیش ہونا ہوگا، کیونکہ اس نے ہم دونوں کو گواہوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ بڑی اطمینان تھا اور آپ کے چہرے پہ بڑا سکون سب نظر آ رہا تھا اور آپ مطمئن بیٹھے تھے۔ تو آپ نے حضرت پیر میل شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی کہ شاہ جی، جس رب تعالیٰ نے پہلے بچایا ہے انگریزوں کو منہ لگانے سے آج بھی بچا لے گا، اور مشائخ چشت کے لیے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ خواجہ صاحب نے عرض کی کہ شاہ صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن مجھے جو یقین کامل ہے وہ یہ کہ جس رب تعالیٰ نے پہلے بچایا کہ چہرے پہ نظر نہ پڑے کسی کافر کے، تو وہ آج بھی بچا لے گا۔ تو دونوں ہستیاں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور اندر سے انگریز جج جب ان دونوں ہستیوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے رہنما آئے ہیں، تو اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا خوف طاری کر دیا اور ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اس نے اندر سے اپنے نوکر کو بھیجا کہ وہ جو مسلمانوں کے رہنما آئے ہوئے ہیں انہیں کہیں کہ آپ کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو حضرت پیر میل شاہ صاحب کی بارگاہ میں خواجہ صاحب نے فرمایا، شاہ جی ویکھا نے آج بات رب تعالیٰ بچا کے تھا۔ اللہ سبحان تو گفت او گفت اللہ بود، گفت او گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ولی کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اس کو جو مقامات اور مراتب ملتے ہیں، ان مقامات اور مراتب میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے منہ سے گفتگو نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رد نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ طالب علم بھوکے بیٹھے ہیں، تو آپ خالی برتن منگواتے ہیں اور وہاں پہ اس برتن پہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کے دم کرتے ہیں تو وہ برتن میں کھانا بن جاتا ہے۔ تو وہ جب ڈھکن اس سے ہٹایا جاتا ہے تو طلباء کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، یہ مہمان نوازی ہماری طرف سے قبول کریں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ آپ نے یہ کلمات پڑھے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں یہ نسخہ بھی مل گیا ہے کہ کیسے یہ بغیر پکائے کھانا بن جاتا ہے، لیکن وہ پڑھتے رہے اور کھانا نہ بنا۔ تو جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور آپ نے بھی یہی پڑھا تھا، ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کھانا تو اس میں نہیں بن رہا، بالکل خالی ہے برتن۔
تو بابا فرید صاحب نے بڑی سادہ آسان اور بڑی مختصر بات کی. آپ نے فرمایا کلام تو یہ ہے لیکن زبان بھی فرید ہی ہو, زبان بھی فرید کی ہو. واہ کیا کہنے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور اولیاء بھی پڑھتے ہیں نماز, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, اولیاء بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ان کا روزہ رکھنا اور ان کا نماز پڑھنے کا انداز اور ان کا اللہ تعالیٰ کی قربت کا انداز اور ہمارے پڑھنے میں بڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ احمد بیروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر میل شاہ صاحب کو وصال فرمائے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہی بزم ہے وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم, وہی بزم ہے وہی دھوم وہی عاشقوں کا ہجوم, بس کمی اس چاند کی ہے جو تہ مزار چلا گیا. اب آپ دیکھیں گورڑ شریف چلے جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیر میل شاہ صاحب کے حیات میں رونق تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ رونق ہے. جب بھی آپ جائیں تو وہ دربار شریف پہ رونقیں ہیں, گورڑ شریف پہ چلے جائیں, پاک پتن شریف چلے جائیں, داتا صاحب پہ چلے جائیں, تو یہ رونقیں بحال ہیں. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ان کی خوش قسمتی ہے بانی ہے محفل کی کہ انہوں نے بجائے کوئی ایسا پروگرام کرتے جس میں گناہ کے کام ہوتے, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے. تو اپنے شادی پہ انہوں نے محفل کرائی, اور میں تو سب کو یہی رائے دوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے لمحے لائے کہ آپ کی شادی کا پروگرام ہو یا ایسا خوشی کا پروگرام ہو, تو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس محفل کے لحاظ سے مختصر سی دعا کر دیتا ہوں, اور محفل انشاءاللہ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل میں مزید جو آئے ہیں سب کو برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ حاضرین پہ خصوصی مہربانی اور کرم نوازی فرما. یا اللہ ہم سب کے کبیرے صغیرے کو نام معاف فرما. یا اللہ اس محفل کی برکت سے اس جوڑے کو, نئے بیاتے جوڑے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اتفاق اور برکت سے برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نرینہ اولاد سے نوازے. والدہ صاحبان کی والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پورے خاندان اور فیملی پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور کرم نوازیاں فرمائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محفل کا انعقاد کرنا, لنگر کا اہتمام کرنا, لوگوں کو دعوت دینا, یہ گمکمیں اور یہ خوشیاں ظاہر کرنا, حضور کی محبت میں جتنا بھی انہوں نے اہتمام کیا, یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ایسی محفل کے صدقے سے ہم سب کے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل حال. یا اللہ اس پروگرام میں جتنے حاضرین آئے ہیں, یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں کشادگی عطا فرما, رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جتنے بچے یا اس پروگرام میں آئے ہیں انہیں قرآن پاک سکول کی تعلیم میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شریف جاری فرما دے. یا اللہ جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو پہچان عطا فرما. شرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کا رخ پھر گنبد خضرا کی طرف پھیر دے. یا اللہ امت مسلمہ کا رخ پھر گنبد خضرا کی طرف پھیر دے. یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما. ملک میں اچھے حکمران عطا فرما. ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی مہربانی اور کرم نوازی فرما. اے خدا امداد ذات کبریا کے واسطے رحم فرما. سب پہ محمد مصطفیٰ کے واسطے پہ ہیں سخت زار اس بند میں محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے. والی ہندوستان معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب الاقطاع کے واسطے. حضرت شاہ سلیمان دو جہاں کے دستگیر قبلہ حاجات کعبہ مدعا کے واسطے. مسند تاج شریعت گوہر کان خدا خواجہ احمد میروی رہنما کے واسطے. یا رسول اللہ انت سید المرسلین انت شفیع المعذبین انت ہاد المہدلین انا عاجز مسکین لا مزی ولا ملازی سواک. یا رسول اللہ انظر الاحوالی بالعین المکرمت واعطینی ماعتم من السماء. اللہم صلی وسلم بارک علی حبیبک المصطفیٰ نبیک المرتضیٰ رسولک المجتبیٰ
وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم